ایک دفعہ ایک جہاز سمندری طوفان میں پھنس گیا اور تباہ ہو گیا۔ جہاز کے تقریباً تمام مسافر سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ صرف ایک آدمی ہی معجزانہ طور پر زندہ بچ سکا، جو کسی نہ کسی طرح سمندر کی لہروں کے ساتھ تیرتا ہوا ساحل پر پہنچ گیا۔ جب اسے ہوش آیا، اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک جزیرے پر اکیلا تھا۔ یہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جس پر کوئی انسان آباد نہیں تھا۔ اس آدمی نے سوچا کہ اس جزیرے پر وہ اکیلا کیسے رہ پائے گا۔ اب اس کی واحد امید خدا سے ہی تھی۔ بے اختیار اس نے خدا کو مدد کے لیے پکارنا شروع کیا کہ خدا کسی کو مدد کے لیے بھیج دے، کوئی جہاز، کوئی کشتی گزرتی ہوئی نظر آ جائے۔ پورا دن گزر گیا لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ تک ہار کر وہ ساحل پر ہی لیٹ گیا۔ تھکنے کی وجہ سے اسے نیند آ گئی۔ اگلے دن پھر اس نے خدا کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ وہ رو رو کر خدا سے دعا مانگ رہا تھا کہ وہ بس اور اکیلا ہے، اس جزیرے پر پھنس چکا ہے، کسی کو میری مدد کے لیے بھیج دے۔ لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ اب اس کی امید جیسے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے جیسے قبول کر لیا تھا کہ اب اس کی باقی کی زندگی اس جزیرے پر ہی گزرنی ہے۔ آہستہ آہستہ اس نے درخت کی گھٹنیوں اور گھاس پھوس کی مدد سے رہنے کے لیے ایک جھونپڑی بنا لی تھی۔ وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ لیتا یا پھر جنگلی پھولوں اور پھلوں اور ناریل سے اپنا پیٹ بھر لیتا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ اب سردیوں کا موسم آ گیا تھا۔ ایک دن وہ اپنی جھونپڑی کے باہر وہ آگ جلا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں آسمان کی طرف تھی۔ آنکھوں میں آنسو اور امید تھی کہ شاید خدا اس کی مدد کے لیے کسی کو بھیج ہی دے۔ اگلے دن وہ اٹھا اور خوراک کی تلاش میں نکل پڑا۔ ہوا میں کچھ تیزی آ گئی تھی۔ ابھی وہ ساحل پر مچھلی پکڑ ہی رہا تھا کہ جزیرے کی طرف سے اسے دھواں اور آگ کی شعلیں نظر آئے۔ وہ تیزی سے اس سمت بھاگا۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی جھونپڑی کو آگ لگ چکی تھی اور اس کے شعلے آسمان کی طرف بلند ہو رہے تھے۔ رات کو جو اس نے آگ لگائی تھی، تیز ہوا کی وجہ سے اس کی چنگائی اڑ کر جھونپڑی پر گری اور کچھ لکڑیوں نے آگ پکڑ لی تھی۔ اس کا سارا کچھ جل کر تباہ ہو گیا تھا۔ بے بسی سے اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکایت تھی، اے خدا، میں نے بڑی دعائیں کی تھی، بڑے مدد مانگے تھے کہ کسی کو بھیج دے اور مجھے اس جزیرے سے نکال، لیکن تم نے میری دعاؤں کو، فریاد کو نہیں سنا، اور اب میں نے یہاں رہنے کے لیے چھوٹا سا گھر بنایا تھا اور تو نے وہ بھی جلا دیا۔ یہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا، زیادتی ہوئی۔ وہ بڑا دکھی اور اداس تھا۔ وہ روتا رہا اور شکایتیں کرتا رہا۔ روتے روتے وہ وہی گھاس پر لیٹ گیا اور سو گیا۔ اچانک شور کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب وہ اٹھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے دیکھا کہ ایک جہاز ساحل پر آ کر رکا ہوا ہے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار اس کی فریاد سن لی گئی۔ اس کے لیے مدد آ گئی تھی۔ اسے بچا لیا گیا تھا اور وہ بہت خوش تھا۔ وہ جہاز پر سوار ہو چکا تھا اور جہاز اپنی منزل کی طرف رواں تھا۔ جہاز پر سوار ہونے کے بعد جب جہاز کے کیپٹن سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس آدمی نے کیپٹن سے پوچھا کہ آپ اس دور دراز جزیرے پر کیسے آ گئے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہاں پر کوئی آدمی موجود ہے؟ کپتان نے جواب دیا، جناب، آپ نے جو فائرنگ سگنل بھیجا تھا اس کو دیکھ کر ہی ہم جزیرے کی طرف آ گئے تھے۔ یہ سن کر وہ آدمی بڑا حیران ہوا، لیکن میں نے تو کوئی فائرنگ سگنل نہیں بھیجا تھا۔ جناب، آپ نے جو آگ جلا کر فائرنگ سگنل جو ہمیں دیا تھا، ہم اسی کو دیکھ کر ادھر آئے تھے۔ اب وہ آدمی سوچ میں پڑ گیا کہ کون سا فائر سگنل دیا تھا اور کس نے دیا تھا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں اپنی جلتی ہوئی جھونپڑی کا خیال آیا۔ وہ سمجھ گیا کہ جس فائر سگنل کی کپتان بات کر رہا ہے وہ اس کی جلتی ہوئی جھونپڑی ہی تھی۔ تب اس آدمی کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو خدا کا پلان تھا۔ اس کی جھونپڑی کو جو آگ لگی تھی، جس کے جل جانے پر وہ دکھی اور اداس تھا اور خدا سے شکایتیں کر رہا تھا، وہ تو اصل میں خدا کا پلان تھا۔ اس کی جھونپڑی کو آگ لگا کر اس جہاز کو فائر سگنل بھیجا گیا تھا۔ اس کی جھونپڑی کو آگ لگا کر تو اسے بچایا گیا تھا۔
اسے نئی زندگی دی گئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکریہ ادا کیا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ خدا کا پلان ہماری سوچ اور ہماری منصوبوں سے بڑا ہوتا ہے۔